پیارے بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں مذکور ایک نبی کا قصہ یاد آیا، جسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور ہمارے اور آپ کے سامنے رکھا ہے۔ نبی کا قصہ یہ ہے، اور وہ نبی جن کا نام اس کتاب میں موجود نہیں، البتہ مستدرک حاکم وغیرہ میں ان کا نام موجود ہے، حضرت یوشع بن نون، اور یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خاص شاگردوں میں تھے، اور حضرت موسیٰ اور ہارون ان کو نبوت ملی تھی۔ ان کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ جہاد کے لیے اپنی قوم کو لے کر کے جہاد کے لیے نکلے، لیکن اس سے پہلے کہہ دیا کہ دیکھو، میری فوج میں وہ شخص شامل نہ ہو جس نے نکاح کر لیا ہے اور رخصتی کا سامان کر رہا ہے اور ابھی اس کی رخصتی نہیں ہوئی ہے۔ دوسرا، وہ شخص ہمارے ساتھ نہ چلے جو اپنا گھر بنا رہا ہے، دیواریں کھڑی کر چکا ہے، چھت لگنے کے قریب ہے، لیکن ابھی چھت نہیں لگی ہے، اس کے انتظام میں ہے، وہ بھی ہمارے ساتھ نہ چلے۔ تیسرا، وہ شخص ہے جس نے کوئی بکری خریدی ہے، جس نے کوئی اونٹنی خریدی ہے جو حمل سے ہے اور قریب ہے ولادت ہونا، اور وہ انتظار کر رہا ہے کہ ولادت ہو، تو ایسا شخص بھی ہمارے ساتھ نہ چلے۔ کیوں ساتھیو؟ اس لیے کہ یہ تینوں لوگ، ان کا دل اپنے انہی سامانوں انہی امور میں لگا رہے گا، اور جہاد میں ان کا دل نہ لگے گا، اور جہاد میں جانتے ہیں دل جمعی اور ثابت قدمی کی ضرورت رہا کرتی ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ نبی جب جہاد کے لیے نکلے اور اس بستی کے قریب پہنچے جس بستی کے اوپر حملہ کرنا تھا، اور زیادہ راجح ہے کہ بیت المقدس، تو عصر کا وقت ہو گیا یا بالکل عصر کے قریب تھے، اور علماء کہتے ہیں کہ یہ جمعہ کا دن تھا۔ اب اگر سورج ڈوب جاتا تو اولاً تو اس وقت جانتے اندھیرے میں لڑائی کرنے کا مسئلہ ہوتا، اور دوسرے دن کا انتظار کرتے تو ہفتے کا دن تھا، اور ہفتے کے دن بنو اسرائیل کے اوپر اس کی تعظیم واجب تھی، حتیٰ کہ شکار بھی نہیں کر سکتے تھے۔ لہذا ان نبی نے کیا کہا؟ اے سورج، تو بھی اللہ تعالیٰ کے حکم کا پابند ہے، اور میں بھی اللہ کے حکم کا پابند ہوں، اللہ کے حکم ہی سے میں جہاد کے لیے نکلا ہوں، لہذا تو اپنی جگہ پر رک جا یہاں تک کہ میں اس شہر کو فتح کر لوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ سورج اپنی جگہ پر رک گیا۔ یہی ایک نبی ہیں جن کے لیے سورج رکا ہے، ان کے علاوہ کسی اور کے لیے کبھی سورج اپنی رفتار جو ہے وہ چلتا رہا ہے، کہیں رکا نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا کہ وہ رک گیا یہاں تک کہ نبی نے اس شہر کو فتح کر لیا، اور جب فتح کر لیا تو جو کچھ مال غنیمت جمع تھا اسے جمع کیا۔ ان کے یہاں بنو اسرائیل میں یہ تھا کہ مال غنیمت جمع ہوتا، خاص طور پر سونا، چاندی، اسباب اور سامان وغیرہ، اور اسے ایک میدان میں رکھ دیا جاتا، جیسا کہ قرآن مجید میں ہے، انتظار کرتے آگ آسمان سے آتی اور اس مال غنیمت کو چٹ کر جاتی۔ لوگوں کو لیے اس کا استعمال جائز نہیں تھا، اسے چٹ کر جاتی۔ یہ اس بات کی دلیل ہوتی کہ ان لوگوں کا جہاد اللہ کے نزدیک مقبول ہے۔ چنانچہ جب آگ رکھی گئی، جب مال غنیمت رکھا گیا، آگ نہیں آ رہی ہے، تو نبی نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ تم میں سے کسی نے خیانت سے کام لیا، یعنی مال غنیمت سے کوئی چیز چرا لی ہے۔ ایسا ہے کہ ہر قبیلے کا انسان میرے پاس آئے اور مجھ سے مصافحہ کرے، جس کا ہاتھ میرے ہاتھ میں چپک جائے گا، اس کا مطلب اسی کے قبیلے کے لوگوں نے، اسی کے خاندان کے لوگوں نے گویا خیانت کی ہے اور چوری کی ہے۔ چنانچہ جب ایک شخص کا ہاتھ چپک گیا تو معلوم یہ ہوا کہ اس خاندان کے لوگ، پھر اس کے بعد اس خاندان کے سارے لوگ آئے تاکہ معلوم ہو کس نے خیانت کی ہے۔ سب لوگ مصافحہ کرنے لگے تو 2 اور 3 آدمی کا ہاتھ اس نبی کے ہاتھ سے چپک گیا اور کہا تم لوگوں نے خیانت کی ہے۔
تو ان لوگوں نے اقرار کیا اور گائے کے سر کے شکل میں کچھ سونا تھا، وہ اسے لے کر کے لے آئے، اور جب اسے رکھا گیا تو آگ آئی اور اس کو چٹ کر گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے مال غنیمت کو حلال کیا اور ہماری کمزوری دیکھی کہ ہم اس پر صبر نہیں کر سکتے۔ ساتھیو، یہ حدیث ہے، ایک قصہ بیان کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، لیکن مجھے جو اس سے فوائد ہیں اس پر توجہ دینی ہے۔ پہلی توجہ ہوتی ہے قتال اور جہاد ہر نبی کی شریعت میں مشروع تھا۔ دوسرا فائدہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ، اس پر غور کریں، اور یہ ہمارے ایمان کی کمی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے، ہماری مدد کے لیے اس قسم کے معجزات اور حالات نہیں پیدا کر رہا ہے۔ اللہ قدرت کاملہ کی وہ اپنے نیک بندوں کی مدد کے لیے جو فطرت کے قانون ہے اللہ اس میں تبدیلی کر دیتا ہے۔ جیسے سورج کا کام کیا ہے؟ محو گردش ہے، لیکن اللہ کے اس نبی کے لیے اللہ نے اس سورج کی گردش کو روک دیا۔ اسی طریقے سے اصحاب کہف کا معاملہ لیں، بالکل واضح طور پر ہے کہ سورج ایک سمت میں اپنا چلتا ہے، لیکن ان کے بارے میں ہے فَإِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُوا عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ۔ سورج جب نکلتا تو دائیں طرف مڑتا اور ڈوبتے وقت بائیں طرف مڑ جاتا۔ یہ تو اللہ تبارک و تعالی اپنے مومن بندوں کی مدد کا وعدہ کرتا ہے، وعدہ کرے گا، شرط یہ ہے کہ وہ مومن بنے رہیں۔ اللہ تبارک و تعالی کی یہ قدرت ہے۔ تیسرا فائدہ، پچھلی امتوں کو تو یہ اجازت تھی کہ وہ لڑائی میں اپنے دشمنوں کے مال پر قبضہ کر لیں، لیکن اس سے فائدہ نہ اٹھائیں، بلکہ اسے کھلے میدان میں رکھیں یہاں تک کہ آگ آئے اور اسے کھا جائے۔ لیکن یہ چیز جو تھی وہ سونا، چاندی، مال اور اسباب سے متعلق تھی، جانوروں سے متعلق نہیں تھی۔ پھلوں اور کھانے کی جو چیزیں ہیں اس سے متعلق نہیں تھی۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے شاید اسی واقعے کا سورہ بقرہ میں ذکر کیا ہے، وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمْ، جہاں چاہو اس میں سے کھاؤ اور پیو۔ چوتھا فائدہ یہ ہے ساتھیو، غور کریں، اللہ تبارک و تعالی بعض لوگوں کے گناہ کی وجہ سے، بعض لوگوں کے گناہ کی وجہ سے نیک لوگ اور سارے لوگوں کو اللہ تعالی عذاب میں ڈالتا ہے۔ جیسے ہمارے ہاں مثل مشہور ہے کہ گیہوں کے ساتھ گھن بھی پیسا جاتا ہے، حالانکہ خیانت اور چوری صرف 2 یا 3 لوگوں نے کیا تھا، لیکن ان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے سب کو پریشان کیا اور کسی کی عبادت اللہ نے قبول نہیں فرمائی۔ پانچویں چیز یہ ہے کہ غلول یعنی مال غنیمت یا عام مال مسجد کا مال ہے، مدرسے کا مال ہے، یتیم خانے کا مال ہے، جو عام مال ہوا کرتا ہے اس میں خیانت بہت بڑا گناہ ہے، اور صرف بہت بڑا گناہ ہی نہیں، بندے کے نیک اعمال کی قبولیت میں، اس کی نماز کی قبولیت، اس کے روزے کی قبولیت کے اندر حائل ہو جایا کرتا ہے، جیسا کہ آپ نے اس واقعے کے اندر دیکھا۔ چھٹا فائدہ، اس امت پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا رحم دیکھیے کہ انہیں رسوائی سے بچا لیا ہے۔ ہماری اعمال کی قبولیت کے لیے کوئی ایسی ظاہری چیز نہیں رکھی ہے کہ اس سے معلوم ہو کہ ہمارا عمل قبول ہوا کہ نہیں ہوا جس سے رسوائی ہو، ورنہ اگر اللہ تعالیٰ ہماری نمازوں کو، ہمارے روزے کو، ہماری عید کو، ان چیزوں کی قبولیت کے لیے بھی ایسے ہی کوئی علامت رکھی ہوتی تو آج شاید ہم میں سے کوئی آدمی رسوا ہونے سے بچتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ہمارے اوپر رحمت ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اس امت کی فضیلت کی، اللہ نے مال غنیمت کو ان کے لیے حلال کیا ہے۔ ساتھیوں، اس طریقے سے اس قصے میں آپ غور کریں تو بہت فائدہ ہوگا، بہت سے فوائد ملیں گے آپ کو۔ ان میں سے ایک آخری فائدہ یہ بھی رکھ لیجئے کہ اللہ کی عبادت اور کسی بھی نیک کام کے لیے دل جمعی اور انسان کے دل کا مطمئن ہونا یہ بہت اہم چیز ہے۔ اسی لیے آپ جانتے ہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی حالت میں نماز پڑھنے سے منع فرمایا ہے کہ انسان کو سخت بھوک لگی اور کھانا سامنے حاضر ہے،
انسان کو قضائے حاجت کی سخت ضرورت ہے، اور نماز جماعت کھڑی ہے نہیں، پہلے قضائے حاجت سے فارغ ہو، پہلے کھانے سے فارغ ہو، پھر اس کے بعد جا کر کے جماعت میں شریک ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم میں سے ہر ایک کی عبادت کو قبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین اکرام، ہمارے علمی اور عوامی دروس اور سوال و جواب کی مجلسوں سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ عین ممکن ہے کہ آپ کے شیئر سے کسی کی اصلاح اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ واٹس ایپ پر اسلامک میسج حاصل کرنے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: یعقوب عزیز 0098859597707۔ واٹس ایپ سوال جو آپ گروپ میں ایڈ ہونے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: عبدالسلام عمری 0096650262762۔ نمبر بھیجتے ہوئے نام اور پتہ ضرور لکھیں۔ اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی دعویٰ کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی اور اہم ویڈیو کی اطلاع آپ کو فوری حاصل ہو جائے۔ تمام دروس، مقالات اور سوال و جواب سیریز کے لیے ہماری مشہور ویب سائٹ www.islamidawah.com کا مشاہدہ کرتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔